بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا عجیب و غریب ہے کہ جسے دیکھیے اکثر ایسے ملیں گے کہ وہ اندر سے کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے۔ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب اطمینان و سکون کی زندگی گزارنے والے اور بے اطمینانی بے سکونی میں رہنے والے سبھی کسی نہ کسی ڈر میں مبتلا ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی اس پہلو پر بھی غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے ڈرنے کا حق ہے، جس سے ڈرنا ضروری ہے، جب اس کا ڈر دل سے نکل جائے تو دنیا کی بے شمار چیزوں کا ڈر دل میں گھر کر لیتا ہے، اور یہی ڈر بیماری، کمزوری، سستی، کاہلی، کرنے والے کاموں سے دوری اور نہیں کرنے والے کاموں کی طرف پیش قدمی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا انسانیت اخلاق کی پستی کے عمیق غار میں موت کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اٹھو عقل و شعور والو، پڑھے لکھو دانائی و بینائی والو، اور اس دنیاوی خوف سے نکلنے کی چاہ رکھنے والو، اس سے ڈرو، اس سے خوف کرو جس سے خوف کرنے کی وجہ سے دنیا کی ہر خوف دل سے نکل جائے۔ جس نے کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہم سبوں کی تخلیق فرمائی ہے، پیدا کیا ہے، اس کا فرمان عالی شان ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت پر آئے تو اللہ سے ڈر جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اسی کو سورہ تغابن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کتنا ڈرو؟ اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ معلوم ہوا جتنا زیادہ ڈر ہوگا اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ آیت کے آخری میں فرمایا تمہیں موت آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر موت آئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا تمہیں موت آئے اور اسلام کی حالت میں موت آئے، تو اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحہ میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ ہم خوف و دہشت کی دنیا میں جی رہے ہیں، آئیے دنیا کے خوف و دہشت سے نکل کر اس پاک پروردگار سے ڈرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا سارا خوف غم دور فرما دے گا۔ خود وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 68، 69، 70 میں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے،
تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں۔ تمہیں خوش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور فرما برداری کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے بندوں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری مومنہ بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں تمہارا اکرام ہوگا، عزت ہوگی، نعمتیں دی جائیں گی، اور ایسے خوش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوں گے۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان فرمائے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یعنی میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اہل محشر یعنی تمام لوگ اپنے سروں کو اٹھا لیں گے اور کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پھر دوسری بار منادی اعلان فرمائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، تو تمام کفار اپنے سروں کو جھکا لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اپنے سر اٹھائے رکھیں گے۔ پھر تیسری بار منادی اعلان فرمائے گا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو کبیرہ یعنی بڑا گناہ کرنے والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے، جبکہ متقی پرہیزگار لوگ اسی طرح اپنے سر اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان سے خوف اور غم دور کر دے گا، کیونکہ وہ اکرم الاکرمین ہے، اکرام الاکرمین ہے۔ وہ اپنے اولیاء، متقی اور پرہیزگاروں کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ جبکہ رب العزت اپنے فرما بردار بندوں کو قیامت کے اس سخت ترین حساب والے دن میں بے خوف کر دے گا اور شرمندہ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ رب العزت کب چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا میں خوف و ہراس، بے اطمینانی اور بے سکونی والی زندگی سے دوچار ہو۔ یقیناً ہم جو خوف و ہراس، بے اطمینانی اور بے سکونی کے ماحول میں جی رہے ہیں، یہ ہماری نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ بڑے بوڑھے، جوان اور نوجوان ذرا ٹھہر کر غور کریں، کیا ہمارا یہ حال اپنے گھر سے لے کر دوستوں اور ہر ماحول میں یہ کافی حد تک عام نہیں ہو گیا کہ ہر ناحق بات پر، ہر غیر اخلاقی اور غیر انسانی بات پر ہمیں کوئی خوف یا ڈر یا شرمندگی اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ دینی، اسلامی، اخلاقی اور مہذب باتوں پر گھٹن اور دل میں تنگی اکثر محسوس ہوتی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اسی صورت میں آپ خوف و ہراس اور روحانی طور پر تنگی اور اضطراب میں نہیں رہیں گے تو پھر کس حال میں رہیں گے؟ میں تو اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ اس رب کریم کی بے انتہا مہربانی اور فضل و کرم ہے کہ وہ آخر وقت تک اپنے بندوں کو مہلت عطا فرماتا ہے کہ بندہ ہوش میں آئے اور میری طرف رجوع ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے، تاکہ دنیا اور آخرت میں جو سکون اور نعمتیں اسے ملنا ہے اس سے وہ مالا مال ہو جائے۔ دیکھیے پہلے کے ایمان والوں کا اور ان کا خوف خدا کس درجہ کا ہوا کرتا تھا۔ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شبلی خود سر رہو بیمار ہوئے تو انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے بادشاہ وقت کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے ملک کے چوٹی بڑے ڈاکٹر کو بھیجا جو مذہباً نصرانی تھا۔ اس نے حضرت شبلی سے عرض کی کہ حضرت میں نے اپنی طرف سے بڑا زور لگایا، کوشش کی
آپ یقین فرمائیے اگر آپ کی صحت و عافیت کے لیے مجھے اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر دوا کے طور پر پیش کرنا پڑتا تو میں کبھی بھی گریز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا مجھے ابھی صحت ہو جائے گی اگر آپ میرے لیے بجائے جسم کے ٹکڑے کاٹنے کے زنار کفر توڑ دیں۔ ڈاکٹر سنتے ہی فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے بیمار کے ہاں ڈاکٹر بھیجا تھا، کیا خبر تھی کہ الٹا بیمار ڈاکٹر کا علاج کر کے اسے دائمی مرض کفر سے نجات دے دے گا۔ اب غور کیجئے پہلے کے مسلمان کیسے تھے کہ ذرا کچھ نازیبہ بات یا کفر کی بات یا کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کی بات دیکھتے تھے اس سے وہ بیمار ہو جایا کرتے تھے، اور جب وہ صحیح ہو جاتے تو ان کی بیماری دور ہو جایا کرتی۔ آج الٹا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔